سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں اور ساتھیوں نے بتایا بھی ہے کہ الحمدللہ کافی حد تک سمجھ بھی آ گئی ہے۔ آج حروف حلقی میں جو حلق کے درمیان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں آج ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ آج کا جو درس ہے بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو میں آپ کو بات آخر پہ بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ غلطی کر رہے ہوں، کیونکہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ وہ غلطی کر رہے ہوں، تو میں آج آخر پہ آپ کو وہ جو غلطی ہے اس کی درستگی کروانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں جو حروف حلق کے جو درمیان سے جو حروف نکلتے ہیں ان میں سے ایک ہے عین اور دوسرا ہے ہا۔ پہلا جو حرف ہے وہ ہے عین اور دوسرا ہے ہا۔ بولیے گا عین عین عین۔ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا نا آپ اس کو دباؤ دیں گے تو انشاءاللہ لفظ عین عین۔ اب چلتے ہیں اس کے، دیکھیں پہلے ہم جو ساکن ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ساکن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جس کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اور جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو تو اس کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے ہم آ، ساتھ دیجئے گا آ آ آ، اور دوسرے کو ہم پڑھیں گے اے اے اے، اور اس کو ہم پڑھیں گے او، اس کو ہم پڑھیں گے او۔ دوبارہ سے آ، ہاں جی ایک ایک کر کے آ اے او۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کو آرام کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ آ لمبا نہیں کرنا ہم نے کیونکہ صرف زبر ہے۔ آ عین عو، آ عین عو۔ اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ بھی میں آپ حضرات کی آسانی کے لیے ڈھونڈ کے لاتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سورۃ الفاتحہ، یہ جو لفظ ہے آپ تمام نماز میں ادا بھی کرتے ہیں۔ عالمین، جھٹکا نہیں دینا ہے، ہم نہ جھٹکا دے دیں نہیں، سیدھا سیدھا پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ عین ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے صرف یہ الف آ گیا ہے، اس سے یہ شکل چینج ہو گئی ہے۔ اس کو ہم نے پڑھنا تھا آ، اب اس کے ساتھ الف آ گیا ہے تو اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ عالمین عالمین عالمین۔ اب اسی سورۃ الفاتحہ میں آگے چلیں گے، ایک اور لفظ ہے اسی کے اندر ہی ہم پریکٹس کریں گے، وہ ہے ہمارے پاس نعبد۔ سورۃ الفاتحہ میں ہی یہ لفظ موجود ہے، نعبد نعبد نعبد۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ہی لفظ ہمارا موجود ہے نستعین نستعین، ملا کے پڑھنا ہے۔ تا جو ہے یہ والی تا، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہے کیونکہ جس کے اوپر نہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس لفظ کو ہلکا سا لمبا کرتے ہیں، ہلکا سا، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ نستعین نستعین۔ یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی ہیں، اگر مزید آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو سورۃ الکافرون کے اندر ہے اعبد
ताबुदून, तो उसके अंदर भी आप ऐन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो मैंने शुरू में बात की थी वो क्या है, वो ये लफ्ज है जो आप सारे इसकी इब्तदा भी कुरान मजीद की इसी से ही करते हैं जब आप तिलावत करते हैं। इसको आपने बगौर समझना है। ये देखिए, ये भी हमजा है, ये हुरूफ हलकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ चुके हैं। ये आइन है, आज आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इन दोनों के अंदर आपने डिफरेंस रखना है, फर्क रखना है कि अलिफ को ऐन नहीं बनाना। ये मैं दोबारा कह रहा हूं कि अलिफ को ऐन नहीं बनाना है। जब आप अलिफ को और ऐन के दरमियान फर्क करेंगे, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे, तो फिर वही मानी जो उससे मुराद है वही होगा। अगर आपने या मैंने भी इसके अंदर फर्क ना किया तो याद रखिए इसका मानी जो है अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मैं अभी नमाज के अंदर दूसरी रकत में भी तिलावत कर रहा था। ये देखिएगा जरा, ये है अलीमा, ये है जी अलीमा। याद रखिए ये जो अलीम है, जैसे कुरान मजीद में अभी मैंने आपके सामने तिलावत भी की है, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अब ये जो अलीम है, काजी मसूद साहब भी मौजूद हैं, ये इल्म से है। ये वाला जो अलीम है ये इल्म से है, और इल्म के मानी जानने के होते हैं। दोबारा मैं कहूंगा कि अलीम जो है ये इल्म से है, इसके मानी जानने के होते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कोई हमारा भाई इसके तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं करता है, तो ये अलिफ पढ़ता है, तो फिर मेरे भाइयों याद रख लो ये अलम से है, और अलम के मानी होते हैं ये दर्द देने वाला, तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला। तो अगर आप तलफ़्फ़ुज़ इसके सही करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है। और अगर इसके तलफ़्फ़ुज़ हम अल्लाह ना करे सही तरह अदा नहीं करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर इसके मानी होंगे बेशक अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दर्द देने वाला है, दुख देने वाला है, तकलीफ देने वाला है। इसलिए इस लफ्ज को अदा करते हुए हमजा और ऐन, जैसे हम पढ़ते हैं आऊज़ु, वो खोल लेना है अपना, आऊज़ु आऊज़ु, आखिरी बात ही आलमीन, नाबुदु नस्तईन, आऊज़ु, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।